أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما لا تفعل. وقال تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی تراویح میں سورہ توبہ اور سورہ یونس، یہ دو سورتوں کے مضامین آج تراویح میں پڑھی جائے گی. یہ سورتیں آپ کے سامنے جو آیات پڑھی سورہ یونس کی آیات ہے، اور اسی طریقے سے سورہ توبہ، سورت کا نام ہی توبہ ہے، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے توبہ کا ذکر فرمایا ہے. آپ کے سامنے آیت پڑھی الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے اور گناہوں کو معاف فرماتے. یہاں یہ فرمایا. دوسری ایک آیت میں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین. اللہ تبارک تعالیٰ متوجہ ہوئے نبی کی طرف، لیکن تاب اللہ، اس کو توبہ سے تعبیر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ. ایک اور آیت کریمہ اس کے بعد والی، اس میں فرمایا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا. وہ تین صحابہ کرام جن کے معاملات کو مؤخر کیا گیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین باوجود کشادہ ہونے کی ان پر تنگ ہو گئی، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایک اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور پھر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں توبہ کی طرف متوجہ فرمایا. سورت کا شروع کا حصہ اللہ پاک کی طرف سے برات کا اور مشرکین سے دور ہونے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، لیکن انہی کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اگر توبہ کر لی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف یہ متوجہ ہو گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس صورت کے اندر توبہ کی طرف متوجہ فرمایا، اور ایک قصہ ذکر فرمایا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، آج جاؤں کل جاؤں اس امید میں رہے، اور پھر دیر ہو گئی اور نہیں جا پائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس آئے، آج کی تراویح کی پہلی ہی آیت ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ. جب آپ تبوک سے واپس آئیں گے، اللہ پاک تبوک کے سفر میں آیت ذکر فرما رہے ہیں، ابھی آپ واپس نہیں آئے، اللہ پاک اس سے پہلے مستقبل کی خبر دے رہے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ. جب آپ مدینہ منورہ واپس آئیں گے تو یہ اپنے آپ کے ساتھ سفر میں نہ آنے کو کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے، عذر خواہی کریں گے. قل لا تعتذروا، اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہارا عذر قبول نہیں کرتے، یا تم ہمارے سامنے عذر مت کرو، اللہ پاک نے سب کچھ بتلا دیا ہے جو تم کر رہے ہو. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج اور کل کے چکر میں رہ گیا اور میں آپ کے ساتھ غزوے میں شریک نہیں ہو سکا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین نے اپنی اپنی طرف سے بہانے نکالے اور کسی طریقے سے یہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی وقتی طور پر جھوٹ بول لوں اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لوں گا. اللہ پاک نے آپ کو عربی زبان کا بڑا ادیب اور شاعر بنایا تھا. عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اور ساہتیہ سے بہت اعلیٰ درجے کے شاعروں میں گنے جاتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ میری زبان
کی ساہتیہ اور میری اپنی چرب لسانی سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دوں گا. لیکن سچے مومن تھے. اللہ پاک نے یہ فرمایا، خود حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو سارا جھوٹ میرے دل سے نکل گیا، اور میرے دل نے یہ کہا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ اللہ کے رسول کی برکت ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، قرآن میں ایک جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک یہ لوگ استغفار کریں گے اور آپ مکہ میں ہیں وہاں تک مکہ پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا. جب مشرکین نے بہت ستایا تب بھی اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَأَنْتَ فِيهِمْ. تو نبی کی موجودگی اور نبی کی حاضری اور کسی مجلس میں ہونا یہ برکت والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت ساری چیزوں کو مکہ والوں پر روک رکھی تھی عذاب کی. تو یہاں حضرت کعب فرماتے کہ حضور کے آنے سے ہی میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، مجھے سچ بات کہنی ہے، اور جو سزا ہے اس کو بھگتنے کے لیے میں تیار. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بات کہہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد 50 دن تک ان کو ایک سزا دی گئی اور لوگوں کا ان سے تعلق منقطع کر دیا گیا. صحابہ کرام کو منع کیا گیا. اخیری 10 دن باقی رہے تو ان کے اہلیہ کو بھی گھر پہنچایا. یہ امتحان تھا، پکے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، مخلص لوگوں کا امتحان ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس آیت میں وہی فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. یہ 3 صحابہ کرام جو پیچھے جن کا معاملہ اللہ پاک نے توبہ کے لیے مؤخر کر دیا، ابھی معافی نہیں آئی، ان کا معاملہ ابھی ملتوی رکھا، اور پھر انہوں نے خود سمجھ لیا کہ مدینہ منورہ کی فضا صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے رسول کے درمیان ہے، لیکن بے چینی اور بے قراری ہے گفتگو نہ کرنے سے. اللہ پاک فرماتے ہیں ثم تابوا، پھر انہوں نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت میں توبہ قبول کرنے کے واقعات کو ذکر فرما رہے ہیں. بار بار فرماتے ہیں لقد تاب اللہ علی النبی. اللہ پاک اپنے نبی کی طرف متوجہ ہوئے. هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو بندوں سے توبہ کو قبول کرتی. ایک طرف اس صورت کے اندر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کی طرف متوجہ فرمایا، تو دوسری اس کے ساتھ والی سورہ یونس جو آج کی تراویح میں پڑھی جائے گی، اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا قرآن کریم کی طرف. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس. مکہ کے مشرکین کو تعجب ہوا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. ایک موقع پر تو اشکال کیا کہ اگر قرآن اور رسالت جیسی بڑی چیز اترتی تو مکہ کے کسی سردار کے یہاں ہوتی، طائف کے کسی سردار کے لیے، قریتین عظیم 2 بڑی بستیاں ہیں ان میں سے کسی پر ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک. کیا یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف سے تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت وحی الہی تو بہت بڑی چیز ہوئی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے روزی روزگار میں ان کے درمیان تقسیم کی ہے. ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے اور بیچارے کو بہت کم ملتا ہے یا کچھ نفع نہیں ملتا، اور ایک آدمی کو 2-3 گھنٹے میں اللہ پاک نفع دے دیتے. اللہ پاک فرماتے ہیں دنیاوی روزی روزگار میں جب ہمارا نظام تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے تو رسالت جیسی اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، رسالت جیسی اتنی بڑی چیز کس کو رسول بنایا جائے یہ تم جانو گے یا اللہ جانیں گے؟ اللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس رسالت کو کہاں تقسیم کرتے ہیں اس کو وہ جانتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں بھی آج کی تراویح میں جو سورہ یونس پڑھی جائے گی حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ. وہاں بھی توبہ ہی ہے. یونس علیہ السلام کی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانا. اس کے بعد یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ اب اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. آپ نے ان کو کہا اور کہہ کر آپ تشریف لے گئے. ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قوم نے جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں اور عذاب کی کچھ علامتیں ان کو محسوس ہونے لگی، پہلے دن ایسا ہوگا، دوسرے دن ایسا ہوگا، حضرت یونس علیہ السلام کہہ کر گئے تھے، اب وہ نظر آنے لگا. تو ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کیا. اسی کو اللہ پاک نے فرمایا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں دیکھی، علامتیں دیکھی، تو فوراً یہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے
اور اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے، اور پھر اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اور اللہ پاک نے پھر ان کو نینوا، یہ جو عراق کا شہر ہے موصل، اس کے قریب کا علاقہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے پھر وہاں تبلیغ فرمائی، رہے قوم میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر وقت مقررہ پر آپ کو وفات دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کا قصہ ایک ہی مرتبہ نام لیا ہے، دوسری بہت ساری صورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام بہت سی مرتبہ لیا، لیکن ان صورتوں کا نام یونس نہیں رکھا، اور اس صورت کا نام یونس رکھا گیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں قوم نے توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کا نام اپنے نبی کے پاس یونس رکھوایا، تاکہ لوگ توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ ہوں کہ قوم فرعون نے بھی بہت سی ظلم اور زیادتی، جب اللہ کا عذاب آیا، آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اس وقت اس نے کہا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آدمی کی توبہ کے لیے جب تک روح گرگرے میں نہ آئے وہاں تک ہماری توبہ قبول ہوتی ہے، اور جب گرگرے تک روح آ گئی اب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ساری انسانیت کی توبہ جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے قبول ہوگی، اور قیامت سے پہلے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو، گرگرا آ جائے، اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ قوم یونس کتنا گناہ کر رہی تھی، اپنے نبی کو ستایا، لیکن جب اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو معاف کر دیا۔ تو سورہ توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ ذکر کی، سورہ یونس میں بھی یہ توبہ کا بھی ذکر ہے، اور ساتھ میں سب سے بڑی چیز قرآن کریم کی عظمت اور بزرگی اللہ پاک نے سورہ یونس میں بیان فرمائی۔ آج کی تراویح میں ایک آیت آ رہی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آ گئی۔ یا ایھا الناس فرمایا، ساری انسانیت کو یہ آیت کہہ رہی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، واعظ اور نصیحت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آگے ہدایت اور رحمت فرمائی۔ تو موعظۃ، تمہارے پاس اللہ پاک کی طرف سے نور، موعظہ اور ہدایت اللہ پاک کی طرف سے آ گئی، اور آگے آیت کریمہ میں فرمایا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم بھیج کر ہمارے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موعظہ اور نصیحت سے، اور شفاء لما فی الصدور، دلوں کی شفا، ایمانی شفا بھی اور ظاہری بیماریوں کی شفا، اللہ پاک نے دونوں شفا سے ذکر فرمایا، اور آگے فرمایا هو خیر مما یجمعون۔ دنیا کے انسان مال و دولت جمع کرے، دنیا کا انسان ترقی کر کے کہیں بھی پہنچ جائے دنیاوی اعتبار سے، قرآن کی نعمت جس کو ملی، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ خیر مما یجمعون، دنیا والے جتنا کچھ جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر اگر ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے ایک جگہ پر اور بھی فرمایا سورہ یونس میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی، وَإِذَا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بدل، آپ اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آئے، ائتنا بقرآن غیر ھذا او بدل، اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل لیجئے، جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق کر دیجئے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اور اگر میں ایسا کروں تو اللہ کے عذاب سے مجھے خوف۔ آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت میں ایک اور چیز فرمائی کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی نتبع الا ما یوحی الی، اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اسی کو میں تمہیں پیش کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، 40 سال تک میں تمہارے درمیان رہا، میں نے تمہارے سامنے کوئی قرآنی مضمون پیش نہیں کیا، 40 سال کے بعد میں تمہارے سامنے قرآن پیش کرتا ہوں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر میں پیش کرتا تو اس سے پہلے کہتا۔ وہاں مفسرین اور محدثین نے ایک بات اور لکھی ہے کہ ایک طرف اللہ پاک کا کلام قرآن کریم ہے، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ پاک نے ڈالا اور آپ نے اپنے الفاظ میں ادا کیا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔
یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عربی ہی میں نکل رہی اور قرآن کریم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی ہی میں اتر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کی عربی، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کا اعجاز وہ ایک الگ قسم کا ہے، اور حدیث شریف پڑھیں گے تو اس میں دوسرا رنگ نظر آئے گا۔ یہ واضح فرق بتلایا کہ ایک ہی نبی کی زبان سے ایک ہی زبان میں دو چیزیں نکل رہی۔ اللہ کا کلام جب اتر رہا ہے تو اس کی زبان عربی ہونے کے باوجود اس کا انداز، اسلوب، اس کا طرز تکلم اللہ پاک کی طرف سے الگ ہوتا ہے، اور وہی نبی جب زبان سے اللہ ہی کی دی ہوئی احادیث مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، آپ جو کچھ فرماتے اللہ پاک کی وحی ہوتی ہے، تو یہ احادیث مبارکہ بھی وہی ہے۔ یہ فرق بتلایا کہ اللہ کا کلام اور نبی کے کلام میں یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ بھی مکہ کے مشرکین کو گویا ان آیات کے ذریعے اللہ پاک نے فرمایا کہ 40 سال تک میں آپ کے سامنے قرآن نہیں ذکر کر رہا، 40 سال کے بعد میں پیش کر رہا ہوں، اور اس کا بھی آگے آیت کریمہ میں آج ہی کی تراویح میں اللہ پاک نے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک سورت اس کے مانند لے کر آ جاؤ۔ یہ اتنے چیلنج قرآن کریم کی آج کی تراویح میں، آج کی سورہ یونس میں اللہ پاک نے ذکر کر کے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ یہ اتنی عظیم نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دی ہے، اور اسی نعمت کے صدقے میں توبہ کی توفیق مل رہی ہے۔ اسی قرآن نے قوم عاد و ثمود کے واقعات ذکر فرمائے، فرما برداروں کے واقعات ذکر فرمائے، اور نافرمانوں کے احوال کو بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور دونوں ذکر کرنے کے بعد ہمیں بتلایا۔ آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس بندے نے استغفار کو، اپنے گناہ کو قبول کر لیا، اور توبہ استغفار، حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ گناہ کرے تبھی توبہ، توبہ خود ایک عمل ہے، جیسے نماز ایک عمل ہے، دعا عمل ہے، اس طریقے سے توبہ کرنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ آپ سے گناہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اگرچہ انسانوں سے نہ ہوا ہو ایسا نہیں ہے، لیکن قرآن میں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ پاک نبی کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہاں گناہ، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ پاک نے اعلان فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے گناہ ہونے کو، معصوم انبیاء کرام ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لقد تاب اللہ، اللہ پاک نے نبی کی طرف توجہ فرمائی۔ تو توبہ ہوتا ہے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے توبہ کی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ پاک نے ذکر فرمائی، نبی التوبہ، اور سورہ توبہ میں آج تراویح میں مومنین کی صفات اللہ پاک نے ذکر کی، اس میں فرمایا التائبون العابدون الحامدون، سب سے پہلے فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے۔ تو مومنین میں توبہ کرنے والے اللہ پاک کو اتنے پسندیدہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ فرمائی، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ان کی توبہ کے قبول ہونے کی۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں ابھی بشارت دلوا دوں، یعنی ابھی آدمی بھیج کر حضرت کعب کو بتلا دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں، لوگوں کی نیند خراب ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی ہے جو رات کے وقت بشارت دینے کے لیے منع فرما رہے ہیں، اور وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی نیند خراب ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے کمرے میں آتے تو دروازہ اس طریقے سے کھٹکھٹاتے کہ سونے والا اٹھ نہ جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے والی آپ کے اہلیہ محترمہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی۔ یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے، نبی کے سارے آداب اور سارے اصول لینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت کسی کو کہاں کہاں سے ہو سکتی ہے اور راحت کس طریقے سے ہو سکتی ہے، ان چیزوں کا لحاظ کر کے احادیث میں ہمیں تعلیم دی۔ بے وقت کسی کو فون نہ کیا جائے، بے وقت کسی کو ستایا نہ جائے، کسی کے دروازے پر کھٹکھٹایا نہ جائے، یہ ساری باتیں ہر اعتبار سے جہاں جس قسم کی تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان سب سے روکا، اور ہر وہ چیز جس سے دوسروں کو راحت پہنچے، انسانیت کو راحت پہنچے۔ جب اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنایا ہے،
صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، سارے عالم کی ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت توبہ میں بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ بندہ کیسا ہی گنہگار ہو۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا کلام ذکر فرمایا کہ تم اگر سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر آؤ گے تب بھی میرے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، فوراً معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ التائبون، اللہ پاک نے توبہ کرنے والوں کو سب سے پہلی مومنین کی صفت یہ ذکر فرمائی۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، من لزم الاستغفار، اس لیے پہلی صفت بتلائی جو استغفار کو لازم کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی اور ہر پریشانی سے نکلنے کی راہ اللہ پاک دیں گے۔ صرف مالی معاملات نہیں، سماجیات اور نہ معلوم رات دن انسان کہاں کہاں کن کن چیزوں میں پھنستا ہے، ہر تنگی سے اللہ پاک راحت عطا فرمائے۔ ہر تو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم اور پریشانی سے کھولنے کی راہ، فرج کشادگی کر دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ دو چیزیں فرمائی، اور تیسرا فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق دیں گے جس کا اس کو گمان نہیں ہوگا۔ یہ توبہ اور استغفار کی فضیلتیں ذکر فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ ایک آدمی، مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے، اپنی سواری کے ساتھ ہے، اپنا توشہ لے کر جنگل کا سفر کر رہا ہے لمبا۔ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے وہ ٹھہرا اور اس کی سواری وہاں سے بھاگ گئی۔ اب اسی سواری پر کھانا پینا، ضروریات زندگی سب لگی ہوئی ہے۔ اس نے بہت تلاش کی اپنی سواری کو، لیکن سواری مل نہیں پائی۔ یہ مایوس ہو گیا زندگی سے کہ اب نہیں ملے گا، کھانا پینا نہیں ہے، جنگل میں کہاں جاؤں گا، بالکل مایوس ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک اس کی سواری آ جاتی ہے اور یہ خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی کے اندر وہ یہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو، بولنا چاہیے تھا کہ اللہ آپ ہے اور میں آپ کا بندہ ہوں، اس کے بجائے اس کی زبان سے مارے خوشی کے یہ نکلتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ خوشی میں اس کی طرف سے جو جملہ نکل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ افرح بتوبۃ العبد، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا بندہ اس پریشانی کے عالم میں اپنی سواری کے ملنے پر خوش ہوا کہ دوبارہ زندگی مل گئی۔ اللہ پاک کو ہماری توبہ سے کیا ہے، اس کے ہاں تو جنت اور جہنم دونوں ہے، نظام رکھا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو کس طریقے سے ان کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ہم کو سمجھایا۔ آج ہی کی تراویح میں اللہ پاک نے دنیا کی حقیقت بھی بتلائی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، اس لیے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ آج نہیں کل توبہ کر لیں گے۔ جوانی میں، پہلے زمانے میں بہت سے لوگ تو حج کے لیے جلدی نہیں جاتے تھے، تو کہا حج میں جانے سے پہلے گناہ کر لے، پھر وہاں جا کر سب دھلوا دے۔ یہ ایسا تصور ہمارے لوگوں میں پہلے تھا، ایسا نہیں ہے۔ کس اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کی مثال دی، بہت ساری آیتوں میں دی ہے، آج کی تراویح میں بھی یہ مثال دی ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے، کمائی پانی کی طرح بارش ہوتی ہے، کھیت کے اندر سبزہ لہلہاتا ہے، اس سے پہلے زمین بالکل خشک ہوتی ہے، گرمی کے دنوں میں بارش ہوتی ہے اور کاشتکار اناج اور غلہ بوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کھیتی آگے بڑھتی ہے۔ فاہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، سب سبزی اور شادہ بھی کھیت لہلہاتے ہوتے ہیں۔ حتی اذا جاء امرنا، اچانک ہماری طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے، لہلہاتی ہوئی کھیتی ختم ہو جاتی ہے۔ کہیں آسمان سے بارش آئی، کہیں اللہ پاک کا دوسرا کوئی نظام ہوا، ہزاروں اور لاکھوں اللہ پاک کے نظام ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اللہ پاک فرماتے جو ذات آسمان میں ہے، کیا تم اس سے مطمئن ہو گئے کہ کوئی عذاب نہ آئے؟ زمین سے بھی آ سکتا ہے، اوپر سے بھی آ سکتا ہے، اور آپس میں شیعم بعضکم بعضا، اللہ پاک نے فرمایا آپس میں تمہارے درمیان اختلافات ہوں۔ یہ مختلف شکلیں ہیں اللہ کے عذاب کے آنے کی۔ اس مثال میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اسکول مدرسے جاتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، روزی روزگار کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ اب لڑکا کمائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے اٹھا لیا جائے، پکڑ لیا جائے۔ اب انسان کی ساری
تمنائیں، آرزویں، پلاننگ سارے فیل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ صرف اس بچے کے حق میں نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کی آخرت کی زندگی کے حساب سے یہ ہے کہ کب آنکھ بند ہو جائے، کب اچانک۔ اور آج تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہارٹ اٹیک، اب تک ہندوستان کے ڈاکٹر اور سائنٹسٹ تحقیق نہیں کر سکے کہ بالکل جوان لوگ کس طریقے سے ہارٹ ان کا بند ہو جاتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ کئی دن سے پریشان ہیں ہندوستان کے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر لوگ۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ اللہ پاک نے آیت میں فرما دیا یہ ہے ہی ایسا دنیا کی زندگی کا نظام۔ آدمی یہ سمجھے کہ آج اور کل میں آگے بڑھوں اور ترقی کروں، کب آنکھ بند ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جوانوں کو بھی موت آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے، بڑی عمر کا آدمی گھر میں ہوتا ہے اور ظاہری بیماریاں وغیرہ سب ہیں، لیکن وہ زندہ ہے اور نوجوان چلا جاتا ہے۔ رات دن کے ہمارے یہ تجربے ہیں۔ اللہ پاک نے اس لیے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، یہ کھیت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کی مثال دے کر بتلایا تو موتو قبل ان تموت۔ حدیث شریف میں فرمایا مرنے سے پہلے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے کی تیاری کرو۔ توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کتنی شاندار بات ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 100 بار گر توبہ شکنی باز آ ای درگہ ماں درگہ نا امیدی دیسی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دی تب بھی نا امید نہ ہو جا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کتنا شاندار جملہ ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رب فرمایا جو پرورش کرنے والا ہے اسی کی طرف۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ تو گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے۔ الذی خلقک فسواک، یہ مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ آیتیں انسانوں کو کہی جا رہی۔ یا ایھا الانسان، یہ توبہ کا دروازہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنا ہی آدمی گناہ کرے، لیکن یاد رکھا جائے ان سب کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے۔ بندوں کے حقوق سے اگر کوئی مسئلہ تعلق رکھتا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہوگا، یا وہ معاف کر دے یہ الگ بات ہے، لیکن جب تک بندے کا حق نہیں ہوگا اس سے پہلے پہلے معافی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مسئلہ ہوا، یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا اور اب والد کے پاس گئے اور والد سے کہا کہ آپ بھی معاف کر دیجیے۔ فرمایا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے فوراً معاف نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے معاف کیا ہے، اس لیے کہ یہ بندے کا حق ہے۔ ان کو کنویں میں ڈالا گیا، ان کو تکلیف دی گئی، مجھے بھی تکلیف دی، یعنی یعقوب علیہ السلام کو بھی، وہ اپنا گناہ معاف کر، لیکن یوسف علیہ السلام نے معاف کیا ہے، یعنی جب پتا چلا تو پھر اس کے بعد ان کے لیے معافی مانگی۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا فرق ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے، حل من مستغفرین، اللہ پاک بار بار متوجہ فرمانے ہیں کوئی استغفار کرنے والا۔ سمائے دنیا پر اللہ کی رحمتیں آ رہی ہے، تہجد کے موقع ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں ہم، کوئی پریشانی نہیں، 2 رکعت پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لی، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، دین دنیا دونوں کے لیے اللہ پاک سے مانگ لیا۔ یہ مانگنا نبیوں کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع مکہ میں لے گئے جہاں کچھ نہیں تھا، لیکن پہلے ان کے لیے دین کی دعا فرمائے، ربنا انی اسکنت من، اس کے بعد ان سے الگ ہو کر کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ ان کی روزی کا انتظام فرما دیں۔ یہ سنت ہے نبیوں کی، اپنی اولاد کی روزی کے لیے بھی دعائیں مانگنا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنا ہے جہاں خزانے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اور ان 2 سورتوں کی برکت سے اللہ پاک ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں متوجہ فرمائے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والی نسلوں کی بھی ایمان کو اس قرآن کریم کی برکت سے محفوظ فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، اس کے ساتھ ایک اعلان ہے، دارالقرآن جمبو سر دارالعلوم القرآن ہم سے دور نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دینی ادارہ بھی قائم فرمایا، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے اور ہاسپٹل بھی ہے۔ وہاں سے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں اسی مدرسے کے سلسلے میں۔ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں، اور اس مسجد کے لیے تو حضرت مفتی احمد صاحب جب دارالعلوم ماٹلی والا میں تھی اسی وقت سے اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آپ نے بہت محنتیں فرمائی، یہاں سے ہر وقت وہ اس کی فکر کرتے ہیں۔ تو ہماری مسجد میں آج ان کے علماء کرام تشریف لائے ہیں، وہ آئے نہ آئے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے
دین کے یہ ادارے جو امت کے لیے دین دنیا دونوں کے فائدوں کی چیزیں تلاش کرتے ہیں اور آگے بڑھے امت اس کی فکر کرتے ہیں، تو اس ادارے کی ہم بھی فکر کریں اور دل کھول کر ہم ان کی مدد فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ کی طرف سے مددیں تمہارے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد۔